نبیوں کی دعوت اور تبلیغ میں آخرت خاص چیز ہے۔ وَأَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، انبیاء کرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ آخرت کے بارے میں یہ حضرات پوری طرح یکسو ہوتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے دنیا سے۔ فرمایا میری مثال تو ایسی ہے کہ کوئی مسافر کہ جنگل میں جو سفر کر رہا ہے، راہگیر ہے، وہ کسی درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، سستا لے اور پھر اپنا راستہ لے۔ ایسا ہمارے دنیا کا قیام ہے، یوں فرمایا۔ تو میں نے یہ عرض کیا آپ حضرات سے کہ بھئی تبلیغ دعوت کیا چیز ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے، کیونکہ ہر آدمی وہ آخرت کا مسافر ہے۔ پھر جدہ کی طرف جائے گا، بمبئی کا مسافر بمبئی کی طرف جائے گا۔ مسافر کی واپسی ہوتی ہے، چاہے دنیا کا سفر کرے کہ دین کا سفر کرے، پھر واپس آتا ہے، کیونکہ مسافر ہے، اپنے ٹھکانے پر واپس ہوگا۔ اور آخرت کہ وہاں سفر ختم ہو جائے گا، اس سے پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے، وہ دارالقرار ہے، وہاں سدا مدہ رہنا ہے۔ اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ کہ اللہ میری دنیا سنوار دے، میری دنیا سنوار دے، کیوں کہ اس میں میری معاش و میرا گزران ہے۔ ہر آدمی گزر رہا ہے تو صحیح سلامت گزر جاوے، کہ یہاں میرا معاش ہے، میرا گزارا ہے۔ پہلے تو کہا میرا دین سنوار دے، کہ میرے دین پر میرا سارا دار و مدار ہے۔ جی ہاں، کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے۔ عصمت و امری، کہ میری کامیابی، میری حفاظت، یہ اس کا دار و مدار میری دین پر ہے، اس لیے میرا دین سنوار دے، میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزران ہے، اور آخرت میری سنوار دے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے۔ یہ دعا مانگی، دعا اس لیے مانگی ہے کہ ہم کو دعا سکھانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے، چھوٹے بچے کی طرح نہیں ایک ٹافی مانگ لی ہو گیا کام۔ بچے ہوتے ہیں نا، ٹافی دے دی چلو، کہ نہیں، کیا مانگنا ہے وہ بھی سکھایا، کیا کرنا ہے وہ بھی سکھایا۔ معلم الناس الخیر، زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، کہ آخرت اصل ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہم کو دین کا راستہ دیا ہے۔ جو حالت ہو اس حالت سے دین کا تعلق ہے، یعنی دین کی اس میں رہبری ہے۔ تندرستی میں کیا کرو گے، بیماری میں کیا کرو گے، غریبی میں کیا کرو گے، مالداری میں کیا کرو گے، سفر میں، حضر میں اپنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، غیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، اللہ سے کیا معاملہ رکھو گے۔ سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو، سیکھنے سے غافل مت رہو، اپنا دین سیکھو، کیونکہ دین کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی، اجالا، تو آدمی اجالے کا محتاج ہوتا ہے۔ جی ہاں، ضرورت ہے زندگی میں اجالا، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔
اور روشنی کے بغیر آسانی نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے دین روشنی بھی ہے، نور، اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور اتار دیا، یعنی قرآن شریف. قرآن شریف نور ہے. تو وہ نور، اس میں نور ہدایت ہے. ایک نور ضرورت ہوتا ہے، وہ چاند میں، سورج میں اور دوسری چیزوں میں وہ نور ہے، وہ ضرورت کا نور ہے کہ اس میں آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی. جی ہاں، روشنی میں. ایک نور ہدایت ہے. ہاں، وہ نور دل کو چاہیے، یہ روشنی آنکھوں کو چاہیے، کیونکہ یہ روشنی ہوگی تو آنکھیں کام نہیں کرے گی اندھیرے میں. ایسے ہی دلوں کے لیے روشنی ہے، وہ نور ہدایت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَ إِلَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور دے کر بھیجا ہے، یعنی آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی ہیں وہ بھی نور ہے. سنت کا نور سب سے زیادہ ہے، سنت کا نور. اس لیے عادات میں، عبادات میں ہمیں سنت طریقے سکھائے گئے ہیں کہ عادات میں بھی سنت طریقے کہ سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کرو، ویسے کام دوسرے ہاتھ سے کرو. اسی کا عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنا یہ دایاں ہاتھ اچھے کاموں میں استعمال ہوتا تھا، کسی کو دینا لینا کچھ. اور دوسرا کام ہے بھائی جوتی پکڑنا ہے، جوتی لینے ہاتھ، تو جوتی کون سے ہاتھ سے پکڑیں گے کہ الٹے ہاتھ سے، کہ جو ایسی چیزیں ہیں اس کے لیے کہ اس کے لیے بایاں ہاتھ. جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ بھیجا ہے. ایک ایمان، ایک علم. ایک علم، ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے. اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کی طرف سے اٹھا لیے جائیں گے. جیسے موسموں کو آج کل رات بڑی ہو گئی، رات کی بھی دن کی بھی، رات چھوٹی ہو گئی، دن لمبے ہو گئے، گرمی ہو گئی، طبیعت میں اضمحلال اور کمزوری آ جاتی ہے. گرمی کی وجہ سے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں نہیں ہوتے. جی ہاں، ایک غنیمت باردہ، روزہ رکھو گے تو وہ بھی ہلکا ہوگا، عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا رات میں. تو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، یہ کھول دیتے ہیں، حالات تنگ کر دیتے ہیں. اور حکمت یہ ہے کہ حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں. اصل کام کا بھی بدلہ دے گا اور حالات کا بھی بدلہ دے گا. حالات کا بھی بدلہ دیں گے اور اصل کام کا بھی کیا کیا ہے. اچھے حالات میں غفلت آ جاتی ہے، بے پرواہی آ جاتی ہے کہ اب تو حالات اچھے ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کھانے کے پینے کے سب. بلکہ ایسے بھی انہیں کوئی بادشاہ حاصل کرنے کے لیے کوئی الیکشن نہیں لڑنے پڑے ان کو. جی ہاں، لوگوں سے لڑائی نہیں لڑنی پڑی ملک حاصل کرنے کے لیے. جی ہاں، کوئی مروجہ طریقہ نہیں ملک لینے کے لیے، بلکہ محض دعا پر ان کو ساری دنیا کی بادشاہت دی تھی. پرندوں پر ان کی بادشاہت ہے، جناتوں پر ان کی بادشاہت ہے، ہواؤں پر ان کی بادشاہت ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھے گا کہ میں اس نعمت میں شکر گزار ہوں کہ نہیں. اس طرح داؤد علیہ السلام پر بھی انعامات ہوئے ہیں. یہ دو نبی ہیں کہ جن پر انعامات ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بادشاہتیں دی اللہ نے ان کو. داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، ایسی بادشاہت دی
کہ سارے بنی اسرائیل ان پر متفق ہو گئے، ورنہ بنی اسرائیل متفق نہیں ہوتے، کجروی ان کے اندر ہے، ان پر متفق ہو گئے، ان کو بھی بادشاہت دی، ان کو بھی بادشاہت دی۔ تو وہ حضرات یہ کہتے کہ ہمارے امتحان ہے، اس میں ہم کیا کریں گے وہ اللہ دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس اچھے حالات میں اپنا کام بڑھا دیا، ورنہ تو اچھے حالات میں آدمی غافل ہو جاتا ہے، راحت لیتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ داؤد علیہ السلام اپنے نبوت کے کام کے ساتھ، کیونکہ ان میں زبور نازل ہوئی تھی، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کی تعلیم، یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف کا اپنا انہماک اور اللہ کی طرف مشغول ہونا بہت بڑھایا۔ حضور فرماتے تھے کہ داؤد جو اللہ کے نبی ہیں، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ لوہار ہوتے، لوہے کا کام کرتے تھے، اس کمائی سے کھاتے تھے، بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ بیت المال لوگوں کے لیے، اپنے ہاتھ کی کمائی۔ کان یاکل بعمل یدہ، حدیث شریف میں کان یاکل بعمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، بادشاہت بھی کرتے تھے، نبوت کا کام بھی کرتے تھے۔ اس سے زیادہ سچی رپورٹ کیا ہوگی کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار یہ آگاہ کیا ہے، چیزیں اتار کے گئے، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں۔ جی ہاں، یہ بڑی دعوت ہے، بڑی تنبیہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے۔ جب شیطان وہاں سے مردود ہوا تھا جنت میں سے، تو اس نے اللہ کے سامنے جو گستاخی کی تھی بے ادبی، اس میں ایک گستاخی یہ بھی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو ایسا بہکاؤں گا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے تھوڑے رہ جائیں گے، قلیلاً لا تجد، کہ شکر والے آپ تھوڑے ہی پائیں گے۔ یہ اللہ سے کہہ رہا، فلا تجد اکثرهم شاکرین، کہ آپ اولاد آدم میں اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے، ایسا بنا دوں گا۔ تو ناشکر بننا، حالات کی وجہ سے غافل ہو جانا کہ اب تو اچھے حالات ہو گئے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ اگر اچھے حالات دیں تو کیا کرنا چاہیے کہ اس کے کام کو زیادہ کرنا چاہیے کہ اب تو میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں، اللہ مجھے نعمتوں سے آزمائے گا، ابھی مصیبتوں سے آزماتا ہے، اب نعمتوں سے آزمائے گا۔ تو نعمتوں کی آزمائش میں جمنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سامنے نعمتیں کیسے بچے گا؟ جی ہاں، اس لیے محنت اور مجاہدہ کروایا جاتا ہے۔ کیا کروایا جاتا ہے؟ تاکہ نعمتوں کی محبت غالب نہ آئے حکموں کی اطاعت پر، کیونکہ نعمتوں کی محبت غالب آ گئی، نعمتوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے گا اور حکم میں کوتاہی کرے گا۔ اس لیے محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی خواہشوں میں اعتدال پیدا کرے۔ حیات الصحابہ میں مستقل ایک باب لکھا ہے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صحابہ کرام کا اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا، کہ خواہشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے آدمی، خواہشوں میں پھنس جاتا ہے، وہ حضرات اپنی محنتوں سے اس میں سے نکل گئے۔ اب خواہشوں کا کوئی بند ان پر نہیں ہے، وہ اپنے خواہشوں کے مقابلے میں حکموں پر آ گئے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیتے تھے نکلنے کی،